السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب حدیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم ذکر۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں پر گھیر لیتے ہیں، پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے اپنی شان کے مطابق کرسی پر تشریف فرما ہوں گے تو علماء سے فرمائیں گے، میں نے اپنے علم اور حلم یعنی نرمی اور برداشت سے تمہیں اسی لیے نوازا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری کوتاہیوں کے باوجود تم سے درگزر کروں اور مجھ پر اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی کہ تم چاہے کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو تمہیں بخشا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، بخشنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہٰذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے میراث میں سے بھرپور حصہ لیا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ بھی کر آپ کو ہمیں یہ بتائیں آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہو جاتا ہے کہ راستے پر چلنے والے بھٹک جائیں۔ مراد یہ ہے کہ علماء کے نہ ہونے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے لیے 1000 عابدوں کو دھوکہ دینا آسان ہے،
پورے دین کی سمجھ رکھنے والے ایک عالم کو دھوکہ دینا مشکل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جس میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے، آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، دنیا میں سے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، یعنی کہ نیک عمل اور عالم اور طالب علم کی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں قسم کے یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد دو شخصوں کی علاوہ کسی پر جائز نہیں۔ حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں، یعنی کہ اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو یہ دو ایسے شخص تھے، ان پر جائز ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہو، دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید، بال اور گہرے سیاہ تھے، نہ اس کی حالت میں سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا ہے یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں ہے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ یہ جانتا نہ ہو، پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم میں کپڑا نہیں فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر تک توقف کیا، پھر آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا عمر کیا جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ فائدہ حضرت حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں باندی کا ایک مالکہ کو جننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوگی وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کو کی نافرمان ہو جائیں گی بلکہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ اپنی باندی پر حکم چلاتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان سے تعبیر فرمایا عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے قیامت کے قریب مال اور دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور جو ان کے اہل نہیں ہوں گے ان کی دلچسپی اونچے اونچے مقامات بنانے میں ہوگی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جو ہمارے پاس علم ہے ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم بانٹنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ علم کو سمجھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔